ہمارے بعض نعت خواں اللہ ماشاءاللہ، بعض ادیب، بعض شاعر، بعض واعظین وہ کہتے ہیں میں جنت ہوگا دی گل کرنا، اگاں کتے جانا ہے تو؟ یہی سارا کچھ ہے، جنت میں ہی اللہ کا قرب ملے گا اور یہی رسول اللہ کی زیارت بھی نصیب ہوگی۔ آگے کدھر جانا ہے تو نے؟ کون سی نئی جگہ بنا لی میاں تو نے؟ بات کو سمجھیں۔ اب حضور نے نظریہ دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے ملنے آئے۔ حضور نہ موٹے بان کی چارپائی پہ آرام فرما تھے، ان تے پائی پنڈا چ بھی بیڈ نے، بان دیاں چارپائیاں کتھے رہ گئیاں؟ کی آکھی دا سی مونج دی منجی، بولو نا یار، مونج دی تے جیڑی جیز چ ملدی سی او دے بس پاوے رنگین ہوندے سن، انجی یہ اوہو، لیکن کمال تھی نا یار، مکان کچے بندے پکے، محبت گہری، پیار زیادہ۔ حضرت عمر آئے، اللہ کے رسول آرام فرماتے بوٹے بان کی چارپائی پہ، حضور حضرت عمر کے لیے اٹھے تو کمر پر نا یہ جو موٹے بان کی چارپائی ہوتی ہے اس کے نشان پڑ جاتے ہیں، اور ہم نے دیکھے اکثر بزرگوں کی کمروں پہ نشان ہوتے، اکثر دیکھے۔ سرکار اٹھے تو کپڑا مبارک ذرا ہٹا تو دیکھا کہ نشان پڑے ہوئے، تو حضرت عمر رو پڑے، دلیر آدمی تھے پر رو پڑے، حضور کی محبت میں روئے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیسر و کسرا تو دنیا میں بڑی آسانیوں میں ہیں اور آپ اللہ کے حبیب ہو کے؟ وہ درد سے رو رہے ہیں، اخلاص سے بات کر، لیکن نبی کریم علیہ السلام ان کی سوچوں کو بدل رہے ہیں، انہیں نظریہ دے رہے ہیں۔ حضور فرمانے لگے عمر تم پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی آسانی لیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور یہ پسند نہیں کرتے کہ ہم دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کریں اور آخرت کی ساری سعادتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے؟ اس لیے حضور نے فقر کو پسند کیا، سادی روٹی کو پسند کیا، کچے مکان کو پسند کیا۔ جب آپ کا نظریہ یہ نہیں بنتا کہ میرے لیے آگے بڑا کچھ ہے، اتنی دیر تک انسان آخرت کی تیاری کا شوق پیدا نہیں کرتا۔ اگر یہ نظریہ بن جائے، وہ ملا رومی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ مصر میں ایک زمانے تک یہ طریقہ رہا کہ وہ سال کے نا آخری دن، سمجھ لیں ذی الحج کی 29 تاریخ کو دریا کے کنارے جاتے تھے تو جو بندہ سب سے پہلے کشتی سے اترتا تھا نا اسے پکڑ کے بادشاہ بنا لیتے تھے۔ پورا سال اس کی بات مانتے تھے، لیکن سال گزرنے سے 2-3 دن پہلے اسے جنگل میں چھوڑ آتے تھے، بھیڑیے کھا جاتے تھے، کہتے تھے اگر زندہ رہا تو دوبارہ کرسی پہ بیٹھنے کی سازش کرے گا۔ اس کا بھی بڑا ذائقہ ہے نا، ایک دفعہ بندہ بن جائے تو پھر یہ چسکا جاتا بھی نہیں۔ تو ان کا یہ طریقہ تھا۔ ایک درویش بھی ایک دن، اسے کیا پتا تھا کہ یہ بادشاہ بنائیں گے، وہ اترا کشتی سے، انہوں نے پکڑ لیا، وہ کدھر لے کے جا رہے ہو؟ کہا تمہیں بادشاہ بنانا ہے۔ کہنے لگا مجھ سے تو پوچھ لو۔ انہوں نے کہا بادشاہ ہم جو بندہ آتا ہے نا ہمارا اصول ہے بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ بادشاہ کے ساتھ کیا کرتے ہو، کیا طریقہ؟ انہوں نے کہا جی سال آپ کی بات مانیں گے۔ تو میں سال کے بعد کہنے لگے وہ جنگل ہے اس میں چھوڑ آئیں گے۔ کہنے لگا ایک تو 2 وعدے کرو، ایک تو تم جو میں کہوں گا سارا سال مانو گے، اور دوسرا اسی جنگل میں چھوڑو گے، کسی اور میں تو نہیں پھر چھوڑا ہوگے؟ انہوں نے کہا نہیں اسی میں چھوڑیں گے۔ اس نے بیٹھتے ہی پہلا حکم یہ دیا کہ اس جنگل سے ساری جھاڑیاں کاٹ دو۔ دوسرا حکم یہ دیا اب جھاڑیاں کٹ رہی تھی تو درندے ویسے ہی بھاگ گئے جنگل سے۔ پھر اس نے کہا کہ یہاں ذرا لگا کے نا اچھی طریقے سے حالت تو ذرا پھول اگاؤ، کھیتیاں اگاؤ۔ وہ پورا سال وہ باغ سنوارتا رہا۔ اب لوگوں نے وعدہ کر لیا تھا وہیں چھوڑ کے آئیں گے۔ سال کا آخر ہوا تو پہلے بادشاہوں کو لے جائیں، وہ بیٹھتے تھے نا کرسیوں پہ تو غافل ہو جاتے تھے اور چکروں میں پڑ جاتے تھے۔ معاذ اللہ کہتے تھے یہ گزارو نا تو پھر آخری دن دیکھا جائے گا۔ معاذ اللہ جو آج ہماری سوچیں بن گئی۔ اب آخری دن جب جنگل میں لے کے جاتے تھے تو تڑپتے تھے نہ لے کے جاؤ نہ لے کے جاؤ، لیکن اس نے چونکہ سارا سال محنت کی تھی نا وہاں جانے کے لیے، اس کو جب لے کے جا رہے تھے تو کہہ رہا تھا اجلونی اجلونی، ذرا جلدی نہیں لے جاتے، ذرا جلدی نہیں لے جاتے۔ عارف رومی فرماتے ہیں کچھ بندے دنیا میں رہتے ہیں، دنیا میں جیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، لیکن موقع ملا ہوتا ہے نا اپنی قبر کو باغ بناتے رہتے ہیں، پھول لگاتے رہتے ہیں۔ اور یار کتنی لمبی راتیں ہیں، جو ان راتوں میں بھی تہجد نہ پڑھے اس نے کب پڑھنی ہے؟ جو ابھی بھی، اور دروازہ صبح کھٹک گیا تو پھر بھی تو اٹھنا ہے کہ نہیں؟ بولو خدا نہ کرے کوئی بیمار ہو گیا تو سحری میں اٹھنا پڑے گا کہ نہیں؟ بہتر نہیں رب کی رضا کے لیے اٹھ جائیں؟ اٹھے نا 5 بجے آدھا گھنٹہ نفل پڑھیں، پھر
فجر ہو جائے گی، پھر اس کے بعد فجر کی فرائض کی تیاری کریں۔ دنیا میں رہ کے جو بندہ اپنی وہاں کے مارتا رہے گا نا بچھو قبر کے، انشاءاللہ جب وہ دنیا سے جائے گا نا تو حضرت بایزید بستامی کی طرح ہنستا مسکراتا ہی دنیا سے جائے گا، پھر ہنستا مسکراتا ہی دنیا سے جائے گا۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں ہم تو لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی تو چراغ لے کے چلے۔ اپنی اس فکر کا اظہار کریں۔ بات ختم کرتا ہوں۔ ایک خاتون نے آ کے عرض کیا تھا، بخاری شریف میں موجود ہے، یا رسول اللہ میں مرگی کی مریضہ ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ کیا چاہتی ہے؟ عرض کی حضور چاہتی ہوں میرے لیے دعا کر دیں، اللہ شفا دے دے۔ حضور سب کے لیے دعائیں کرتے تھے، پر آج پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تو چاہے تو دعا کر دیتا ہوں، شفا ہو جائے گی، اور اگر کرے صبر۔ معنی کیا ہے؟ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، تو پھر میں دعا کروں گا رب تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ اب ذہن بن گیا تھا نا کہ آخرت ٹھیک ہونی چاہیے، نظریہ بن گیا تھا۔ تو وہ خاتون فوراً کہنے لگی یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں رب مجھے جنت ہی عطا کرے۔ کیا کہہ رہی ہے بھلا؟ وہ کہہ رہی ہے میں مرگی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، تھوڑی سی تو زندگی ہے، جی لوں گی مرگی کے ساتھ ہی۔ سرکار نے دعا کر دی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرگی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، عورت ہوں تو حیا آتی ہے۔ تو محبوب نے دعا کر دی۔ لوگ کہتے ہیں جتنی مرضی مرگی ہوتی تھی کپڑے جسم پہ قائم رہتے تھے۔ بڑا لمبا وہ خاتون حیات رہیں، باہر سے کوئی آتا تھا تو صحابہ پوچھتے تھے جنتی عورت دیکھنی ہے؟ اس بوڑھی کی زیارت کرو، اسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اپنی زندگی کے اندر دو باتیں میں نے آج جو حضور نے ہمیں سکھائی ہیں وہ آج اس اجتماع میں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ دو، ایک تو بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے، کچھ چیزیں رب پہ چھوڑ کے دیکھیں کرم ہو جائے گا، اور دوسری بات یہ کہ رہیں دنیا میں لیکن تیاری آخرت کی کریں۔ اصل گھر یہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بندہ لے گیا ٹانگے پہ بٹھا کے اپنے گھر، بڑی دیر سے کہہ رہا تھا حضور دعوت قبول کر لیں، تو وہ رستے سارے بتاتا گیا یہ زمین بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، تو بتاتا گیا۔ اللہ والوں پہ دولتوں کا اثر کوئی نہیں ہوتا، تو وہ نہ جب وہ زیادہ ہی اوور ہو گیا، زیادہ ہی کہانیاں سنائی، وہ بھی خوہ ساڈا تے وہ بھی میل ساڈی، ہوتی ہے نا طبیعت۔ تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے بیلیا بس کر، اے تیرے تو پہلا کی دی سی؟ اس نے کہا جی فلانے کی۔ فرمانے لگے تیرے بعد کس کی ہوگی؟ وہ چپ کر گیا۔ تو فرمانے لگے دانش منداں دا کم ناہی، دل دنیا تے لانا، اس ووٹی تے لکھ خامد کیتے تے جو کیتا سو کھانا۔ یہ تو بڑے خامد کرتی ہے، آج کوئی مالک تھا اور کل کوئی اور مالک ہوگا۔ ہم تو اصل وارث اس جگہ کے ہیں جو رب رسول جنت میں اپنے فضل سے عطا کریں گے، اس طرف توجہ کریں۔ اللہ آپ کو بہت سی برکتیں دے۔ میں نے اجازت لینی ہے چونکہ میرا سفر ہے، اور آج کل آپ کو پتہ ہے یہ دھند کا بھی مسئلہ ہے، راستے بھی تھوڑے سے اسی طرح۔ آپ لوگوں کو میں نے دیکھ لیا، مجھے آپ نے دیکھ لیا، بات ہو گئی، بڑے اطمینان سے کھڑے ہو کے سلام پڑھیں گے۔